اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل دن کی مناسبت سے چونکہ 15 ماہ رمضان المبارک تھی اور اس میں فرزند اکبر رسول امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا روز تھا، تو میں نے چند آیتیں چھوڑ کر پھر میں چلا گیا مباہلہ کی طرف، آیت مباہلہ کی طرف، یعنی 59 60 کی طرف چلا گیا۔ آج پھر میں واپس آیت نمبر 31 32 33 31 32 33 اس کو شروع کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ متوجہ کریں آپ حضرات کو کہ قرآن مجید کی طرف دھیان دو اور اس کے واقعات پر توجہ کرو۔ ہر واقعے میں، ہر آیا میں تقریباً ہمارے لیے لیسن موجود ہیں، اور اس میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں خود بھی تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، علماء سے پوچھ لیتا ہوں، آپ بھی پوچھیں، یہی ایک طریقہ ہے۔ اور انسان ہمیشہ طالب علم ہی رہے، بڑا عالم بننے کی کوشش نہ کرے۔ اور الحمدللہ شیعہ ہمیشہ طلب علم کے پیچھے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے تمام ائمہ جو ہیں وہ علماء ہیں، اور علماء کے پاس بیٹھنے والا جاہل نہیں رہتا، تو تمام شیعہ سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ آج جو گفتگو ہے اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل پیغمبر فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے تمہیں پیار ہے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ صرف بات اتنی سی عرض کرنی ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اسے جس ذات سے پیار ہوتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کی ساری محبتیں خدا کی طرف ہیں۔ اور بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، ہر چیز مشکلات میں اپنی غلطیوں سے پھنس جائیں ان سے نکالنے والا ہے، بیماریوں کو شفا دینے والا ہے، اور پھر اس کے بالآخر اس کے سامنے پیش ہونا ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے آ رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ نیچرل محبت جو ہے وہ پھر جب سوچ جوں انسان بڑھتی ہے اور قرآن اس کی سوچ بلڈ اپ کرتا ہے تو پھر تو اس کی محبت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ساری محبتیں ہماری خدا کے لیے، پھر ہم جو آگے بڑھاتے ہیں محبتوں کو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پیغامبر ہیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام سے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے 11 فرزندوں کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو ہمارا پیغمبر کے بعد امام مقرر فرمایا ہے، یکے بعد دیگرے۔ اصل میں یہ ساری محبتیں جو بٹتی ہیں رب العالمین کی ذات کی طرف سے ہی بٹتی ہیں۔ جو سوچ پختہ ہوگی تو انسان جو ہے وہ یعنی ساری اس کی ڈائریکشن محبتوں کے خدا کی طرف جائے گی۔
پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو بھی محبت اور شکریہ اللہ کا کرے گا کہ ایسے پیغمبر کو بھیجا، ائمہ کی اطاعت کرے گا تو شکریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرے گا، ان کا بھی کرے گا، اس لیے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کی شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہے، یعنی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ کہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سجدے میں، اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی ہم نے سوچا یہ صلوات سجدے میں، رکوع میں، اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہم کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ انہوں نے یہ سجدہ کرنا سکھایا ہمیں، تیری ذات نے ان کو بتایا، انہوں نے ہمیں سجدہ کرنا سکھایا، اور ایسے سجدے کیے ان کی مثال نہیں ملتی۔ تو سارے محبتیں خدا کے لیے ہیں۔ یہاں یہی ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر کے ذریعے کہ کہہ دو پیغمبر کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس کے اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، جو میں کہتا ہوں اس پر چلو، جو میں کرتا ہوں اس کو فالو کرو۔ اتباع مطلب یہی ہے کہ پیغمبر کے فوٹ سٹیپ پہ چلو۔ اب اگر آپ نے یہ شروع کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، یحببکم اللہ، اور اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ پہ غور کرنے سے پھر انسان اپنے گریباں میں جھانکے کہ ہم کیا پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں؟ خالی الفاظ میں رسول اللہ زندہ باد، امام علی علیہ السلام زندہ باد، یا رسول اللہ، یا علی، یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کسی حد تک۔ اسی طریقے سے آج نہیں جو یا علی یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ممکن ہے آج نہیں تو کل جو ہے وہ سوچ لے کہ یہ بات خالی کافی نہیں ہے کہ میں نعرے لگاتا پھروں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی بات سنو، ان کو فالو کرو۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ ہمیں اصل مسئلہ اتباع ہے۔ یعنی ایک تو آدمی اپریشیٹ کرنے میں دیر نہیں کرتا، مگر اصل مسئلہ جو ہے جو تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے وہ ہے فالو کرنا، اتباع کرنا، اطاعت اور اتباع جو ہے۔ ہم کس طرح مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اتباع کی ہے، ہمارے انسان جیسے انسان تھے، جناب سلمان فارسی کوئی معصوم نہیں تھے، ہمارے جیسے انسان سے بات سمجھ آئی، جناب مقداد ہمارے جیسے انسان تھے، اسی طرح جو ہیں وہ جناب ابو ذر ہمارے جیسے انسان تھے۔ انسان انہوں نے جب سمجھا کہ انہی کی اطاعت کا نام محبت خدا ہے تو پھر انہوں نے مکمل سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اطاعت کی۔ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان کی اطاعت، یہی دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں ایسی باتیں کر کے راضی کر لوں گا اللہ اور رسول کو، یہ بات ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ مین آف ایکشن ہیں، عمل کے انسان ہیں، ان میں دوسری بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ۔ بہرحال یہ ایک پہلا مرحلہ ہے کہ ریکگنائز تو کرے اللہ بندہ کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے لوگوں کے امام ہیں اور میرے بھی امام ہیں۔ امام ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے ماموم بنیں، ان کے پیچھے چلیں، اور لفظ شیعہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ من شیع علی، جو حضرت علی کے فٹ سٹیپ پہ چلے، ان کو فالو کرے، ان کے حکم کو مانے، وہی شیعہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا درمیان میں یہی کرتا ہے شیطان کے، پہلے تو کہتا ہے مانو ہی نہیں، پھر جب انسان ماننا شروع کر دیتا ہے نہیں میں تو مانوں گا امام، میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے کافی ہے، مولا علی کو مان لیا سب اچھا ہو جائے گا۔ یہی بات کرسچن میں بھی پائی جاتی ہے کہ بس جیزس میں بلیو کرو، بلیو ان جیزس اینڈ ایوری تھنگ ول بی سالوڈ۔ تو حضرت عیسیٰ میں ایمان لے آؤ بس کافی ہے، حضرت علی بھی ایمان لے آؤ بس سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ بات اس مذہب میں، مذہب اسلام میں، دین اسلام میں نہیں چلتی۔ دین اسلام جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، واقعی تمہارا دعویٰ ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر کو حکم خدا ہوا، کہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے پیار شروع کر دے گا، اور غفور و رحیم ہے، تمہاری غلطیاں معاف فرما دے گا۔ یہی ایک بڑا زبردست کرائٹیریا بتایا امام علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں ہے کہ تم اگر اسی دنیا میں دیکھنا چاہو، ایک تو محبت کا رزلٹ نکلے گا قیامت کے روز کہ کیسے محبت کی، نمازیں کس نیت کے ساتھ پڑھیں، چلو محبت کرنے والے یہی کرتے ہیں نا، جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے باتیں بھی کرتا ہے، یا جس سے محبت ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اسے بات کرتے ہوئے، اور یہی روزہ اللہ کا مہمان بننے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ذہنی طور پہ ہم اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، مناجات کریں گے، اور یہ اظہار ہماری طرف سے۔ اب ہم نے کس نیت کے ساتھ کی، کہیں کیا غلطی کی، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ سارے پچھلے کام گفتگو میں، عقیدے میں، یا ایسی حرکت میں ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ شروع کرے تو بحال بھی ہو سکتا ہے۔ دعا مانگنے سے، ابھی شب قدر آنے والی ہے، ماہ رمضان گزر رہا ہے، یہ دن ایسے سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں، راتیں اور دن، یہ کچھ راتوں کو مخصوص کر دیا ہے تاکہ ان دنوں میں ہم نے جو کمزوری دکھائی تھی وہ کمزوری جو ہے وہ دعا التجا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اس کے بعد والی آیت بھی اسی طرح کہتے ہیں، قل، کہو پیغمبر، اطیعوا اللہ و رسول، رسول اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ دیا تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بات اطاعت کی ہے، خدا معاف کرنا، غلطیاں تو ہم سب میں ہیں، کہ ان اللہ لا يحب الکافرین، یہ اطاعت نہ کرنے والوں کو کہا گیا ہے، یعنی مانا اور پھر بات نہ سنی، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی زبردست ایک کرائٹیریا بتایا کہ تم اگر جج کرنا چاہو کہ خدا کو تم سے پیار ہے، تم خود دیکھو تمہیں کتنا پیار ہے، یعنی خود تم دیکھو خود تمہیں کتنا پیار ہے۔ اب یہ باتیں ہیں جو انسان جو ہے وہ اگر غور و فکر کرے تو حاصل کر سکتا ہے کہ مجھے رب سے کتنا پیار ہے، یعنی رب کو مجھ سے کتنا پیار ہے۔ تو دیکھیں خود کیا محبت ہے، اللہ سے باتیں کرنے کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، کیا سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری محبت ہے تو کچھ دنوں کے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، ضروری چیزیں جو حلال ہیں ان کو ذرا روک دو، محبت ہے تو ٹھیک ہے یا اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ مال دے اور انسان خدا نے کہا کہ میرے گھر کے آ کر جو ہے وہ وزٹ کرو، محبت ہے یا نہیں؟ انسان یہ کہے ہائے اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا ٹائم، یہ مال کیسے ہوگا، اور بس اسی طرح گزر جائے، یا یہ ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے وہاں خدا کے گھر جائے اور وہاں رب رب کرے جا کر، وہاں بھی یہی کرنا ہے۔ یا یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، قرآن مجید کے بارے میں مستفسر کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوں، اس کی باتیں سننی ہوں، یعنی اس سے میٹنگ کرنی ہو، لمبی میٹنگ کرنی ہو۔ ایک تو مختصر میٹنگ ہے نماز، وہ تو بہرحال واجب ہے، اور دوسری ایک لمبی میٹنگ کرنی ہو تو پھر قرآن کھول کر جو ہے پڑھنا شروع کر دو، یا یہ ہے کہ جو ائمہ نے دعائیں منقول ہیں، جو ائمہ سے دعائیں، ان کو پڑھنا شروع کر دو۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہم نے زندگی ساری میں ہم نے اپنانا۔ بس مختصراً مجھے چونکہ آیت سامنے اس پہ گفتگو کرنی تھی وہ کر ڈالی، یعنی کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جو بڑی سخت ہے، اب کریں کیا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بیان کرنا بھی پڑتا ہے، چونکہ ہم ایک جملہ ہے بڑا زبردست ہے چھٹے امام کا، ما احب اللہ من عصاہ، ما احب اللہ من عصاہ، جو خدا کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ بات سیدھی ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی قرآن فرماتا ہے کہ ہم غلطی ہو جاتی ہیں تو معاف فرما دیں گے، اللہ سب کی غلطی معاف فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ نے حضرت آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر چن لیا ہے۔ ایک دوسرے کی یہ ضروریت ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ بہرحال، اور اس آیہ مبارکہ کے بعد جو ہے وہ حضرت عمران کا قصہ، یعنی جناب عیسیٰ کے نانا جان کا قصہ، ان کی والدہ کا قصہ شروع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب جو چناؤ کیا ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور لوگوں کے لیے چنا ہے، اور انہوں نے بھی ثابت کیا ہے اپنے عمل سے، یعنی محبت میں ثابت کیا ہے اپنے عمل سے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آل ابراہیم کو چنا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام اولاد آدم بھی ہیں، اولاد نوح بھی ہیں، اولاد ابراہیم بھی ہیں، اور اگر ہم اس کے ڈیپ معنوں کی طرف جائیں تو حضرت ابو طالب کے اسم گرامی عمران تھا، تو آل عمران کی اس طرف چلے جائیں، لیکن یہاں تو بہرحال تذکرہ فوراً شروع ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو لہذا چلیں ہم وہ ڈیپ معنی کی بات نہیں کرتے، ہم ایسے جو قرآن مجید نے جو ظاہری معنی سمجھ آتے ہیں اسی کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ خداوند متعال نے باقی لوگوں کو نہیں چنا، بلکہ مخصوص ایک لینیج کو چنا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے کہ اس لینیج کا خیال بھی رکھا، اس ساری جو یعنی سلسلہ تھا اس کو پاکیزہ بھی رکھا، تاکہ لوگوں کو ان کے پاکیزہ اخلاق، ان کے پاکیزہ عقائد، ان کے پاکیزہ عادات سے رہنمائی ملے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، یعنی اس لیے فضیلتیں دی تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے ان کو چنا اور ان کا خیال بھی رکھا کہ تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا کو تو کسی کی ضرورت نہیں، نہ حضرت آدم کی ضرورت تھی، نہ حضرت نوح کی ضرورت تھی، نہ آل ابراہیم کی ضرورت ہے، نہ آل عمران کی ضرورت ہے، نہ محمد و آل السلام کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت کے طور پر انہیں چنا تاکہ ان کا خیال بھی رکھے، تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی طرح یہ محبت کریں جس طرح انہوں نے میرے ساتھ محبت کی تھی۔ کتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں، خود حضرت آدم کے واقعات سے دیکھے انسان، پھر حضرت نوح کی زندگی تو مشکلات سے بھری ہوئی ہے، یعنی 950 سال لوگوں میں رہے، حدیث کے ذریعے جو عمر ملتی ہے 2500 سال، اور وہ 950 سال میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، پتھر مار مار کے لوگ پتھروں نیچے دب جاتے تھے، اور پھر جناب جبرائیل اگر ہٹاتے تھے اور زخم بھی اصلاح فرماتے تھے۔ لیکن انہوں نے کسی مرحلے پر رب سے شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مخلوق کو بلایا رب کریم کی طرف۔ یہ محبت تھی۔ اگر محبت نہ ہوتی جناب نوح چھوڑ جاتے۔ جناب ابراہیم کی طرف دیکھیں، کتنی مشکلات، آگ میں ڈالے گئے، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا امتحان ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، اور تیار ہو گئے۔ یہ اس طرح انہوں نے محبت کے نشان قائم کیے، علم گاڑ دیے کہ رب کریم سے محبت سوچ سمجھ کے ساتھ یوں ہوتی ہے۔ ہمیں بھی، ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اس حد تک تو کر سکتے ہیں کہ اس راستے پر چلتے 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 کہیں رب کریم قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے، تم نے بھی کوشش کی ہے، میری محبت میں کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے، سارے کام اس محبت میں ہونے چاہیے، برڈن میں نہیں۔ مثلا یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، اگر ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو، ایک آدمی کے ذہن میں آتا ہے چلو جی اچھا ہوا جان چھوٹی،
آگے چھپ چھپ کے کھاتے تھے، اب جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کھلم کھلا کھائیں گے اور سارے کام کریں گے، فلاں منت تھی فلاں منت تھی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کی بات بھی کبھی سوچ میں اگر آئے کہ چلو جی اچھا ہوا کہ یہ مہینہ نکلا، بڑی مشکل سے گزارا کیا، ایک یہ ہے، ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے یہ توفیق دی کہ میں نے اس کی مہمانی سے میں نے فائدہ اٹھایا، یعنی میں اس کا مہمان تھا، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ استغفار اور ثواب کمانے کا ذریعہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس پہ اولیاء اللہ اس کو عید سمجھتے ہیں، ماہ رمضان کو۔ ہم برڈن سمجھیں گے تو روزہ رکھ لیں گے لیکن مشکل ہو جائے گی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو انسان تعلق رکھے وہ محبت کا رکھے، روزے بھی محبت سے رکھے، نماز بھی محبت سے پڑھے، قرآن بھی محبت سے پڑھے، خمس و زکوٰۃ پہ دے تو خدا کی محبت میں دے، کوئی برڈن اور تکلیف نہ سمجھے، تب جا کر مزہ آتا ہے کہ ہاں ان کاموں کی قدر و قیمت پڑے گی۔ بہرحال اس سے میں جلدی تاکہ پھر جناب مریم اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران کی بیوی نے دعا مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے سب جو ہے وہ نظر مانتی ہوں تیرے لیے محررا فتقبل منی، قبول فرما انک انت السمیع العلیم۔ اس زمانے میں کچھ لڑکے بالے جو ہیں وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ وقف کر دیتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں بھئی یہ بچہ جو ہے وہ دین پڑھے گا۔ فلما وضعتها، جب حضرت مریم کو انہوں نے جنا تو دیکھا تو مطلب یہ تو بیٹی ہے، قال رب انی وضعتها انثى، اے میرے اللہ میں نے بیٹی جن دی ہے، یعنی اس کا رواج نہیں تھا کہ بیٹیوں کو بھی وہاں جا کر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، لڑکے تو تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پتہ ہے کہ جو چونکہ پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن ایک جملہ اور فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی لڑکی کا مقام اتنا ہے کہ حضرت مریم کو عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں جو اور پھر جناب مریم کا اتنا مقام، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس کے بعد تو پھر ان کی ماں نے پھر یہ کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ اور پھر آگے اسی طرح فتقبلها ربها بقبول حسن، رب نے قبول کر لیا، وانبتها نباتا حسنا، بہت اچھے انداز سے پلی بڑھی، وکفلها زکریا، حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی، دیکھ بھال کی۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی محراب میں داخل ہوئے جہاں جناب مریم تشریف رکھتی تھیں، وجد عندها رزقا، اس کے پاس دیکھا تو رزق پڑا ہوا، یعنی فروٹ پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے، چونکہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا سوائے جناب زکریا کے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جناب مریم کو جو ہے وہ بے موسم فروٹ جو ہیں وہ ملتے تھے وہاں۔ بہرحال اللہ کی مہمان تھی اور اللہ نے قبول کر لیا، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہری رزق، ویسے تو سارا رزق اسی کی طرف سے تھا لیکن ظاہری طور پہ بھی خیال رکھنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذمہ تھا۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں بھی آئی ہیں۔ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ گھر میں آئے، تشریف لائے، جناب زہرا نے نہیں بتایا، جناب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہاں تو فاقے ہیں، کہا یہ کیا، مجھے نہیں بتایا، تو فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ علی کی حالات ٹھیک نہیں ہیں، علی مطلب ان کو تنگ نہ کرنا، اتنا فرمایا، علی کے حالات ٹھیک نہیں، جملے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ علی کو تنگ نہ کرنا۔ اب میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ حضرت علی نکلے تلاش کرنے کے لیے، اور وہاں جب گئے تو کسی سے ادھار لیا اور آ رہے تھے، تو راستے میں جو ہے وہ مقداد مل گئے، ان کی حالت دیکھی تو کہا کہ کیوں نکلے ہو اس دوپہر میں، تو کہا اس لیے نکلا ہوں کہ بچے، بڑی مشکل سے بات بتائی، تو میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں،
تو کہا کہ یہ اور آپ یہ لے لیں. کہا نہیں 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 آپ یہ لے لیں. تو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اس طرح گھر پہنچے، پریشان تھے کہ اب جناب زہرا کو کیا جواب دیں گے، بچے بھوکے ہیں، جناب زہرا جیسی خاتون بھوکی ہیں. دیکھا تو جناب زہرا کے پاس جو ہیں وہ ایک تھالی میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ خوراک پڑی ہوئی. کہا ہاں میں نے کہاں سے آیا یہ؟ میں نے اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ واقعات جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، پاکیزہ زندگی میں موجود ہیں. اور بہرحال اسی طرح جو ہے وہ تو جناب میں ذرا جلدی چلنا چاہتا ہوں. جناب جو ہے نا عیسیٰ کا تذکرہ اور جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی کا تذکرہ. جب حضرت زکریا بھی مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدایا مجھے فرزند عطا فرما جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کو بھی وارث ہو. مدت ہو گئی، عمر بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں. عمر اس مدت سے بھی گزر گئی کہ جہاں سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو جب دیکھا کہ بے موسمی پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں تو ایک اشارہ ملا اور بہت ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا جیسے ہوک نکلی، ہنالک دعا زکریا ربا. وہاں جناب زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. قال رب هب لي من لدنك قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، پاکیزہ ذریت عطا فرما انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. کبھی کبھی موقع ایسے ہوتے ہیں، اس لیے دعا کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. حدیث پاک میں ہے جب بارش نازل ہو رہی ہو دعا مانگو، قبولیت کا وقت ہے. اذان ہو گئی ہو، اذان کے بعد قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح جب جسم میں ایک ایسی خاص کیفیت ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کریم کی محبت یا رب کریم سے ڈر کے کچھ ایسی گفتگو انسان کبھی تلاوت کرتے کرتے ایسا کیفیت پیدا ہوتی ہے. دعا مانگتے مانگتے جو ائمہ سے منقول ہیں تو کیفیت پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں جب اس وقت ایسی کیفیت، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جسم میں جو ہیں وہ جیسے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، فوراً دعا مانگ لو، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. تو بسا اوقات جو ہے یہ نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح کا بنایا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی لیکن ایسے مرحلے پہ قبول ہوگی، اور ایسے نہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچ تو کچھ اور رہا ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. تو ائمہ نے فرمایا کہ جو دل لاپرواہ ہوگا، گفتگو جو کر رہا ہے اس کے ایسی کر رہا ہے تو اس کی دعا اللہ قلب صاحی سے جو ہے وہ دعا قبول نہیں فرماتا. لہذا دعا کرتے ہوئے تم بہت جرأت کے ساتھ جو ہے یعنی بہت توجہ کے ساتھ پورے زور لگا کر توجہ کرو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ دعا عام دعا بھی اس طرح ہے، اور جو نماز ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نماز کے معنی پر غور کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ قبولیت کی خواہش رکھیں. تو اس طرح جو ہے پھر فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے اور ملائکہ نے آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ بیٹے کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے جو کلمات ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے. سید ہے، حصور ہے، اس کو خواہش نہیں ہے شادی بیاہ کی، نبی من الصالحین، اور گناہوں سے پاک ہے، بالکل پاکیزہ ہے، نبی ہے صالحین میں سے. قال رب انا یکون لی غلام، یہ کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بھی بوڑھی ہو چکی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح فرماتا ہے، کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس کن فیکون فرماتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اور وہ اس کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اس کا ارادہ ہی فعل ہے. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں ذرا کہ انبیاء اللہ سے مانگتے ہیں، رسول اللہ سے مانگتے ہیں، ائمہ اللہ سے مانگتے ہیں، اولاد ہو، رزق ہو. ہمیں بھی یہی تعلیم دیتے ہیں خداوند متعال سے مانگے. یہ بڑا اہم ہے، یہ دعا میں اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم مانگیں اللہ سے، دینے والا وہ ہے، اور معصومین کا واسطہ دیں
یا معصومین سے شفاعت کا کہیں کہ آپ سفارش کریں ہمارے لیے، یہی دعا کا طریقہ ہے، اس میں غلطی نہ کیا کریں۔ بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس سے اجتناب کریں۔ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ میری مدد کرے، اور اللہ ہمیں راہ راست پر رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔